آج 11 جولائی کو دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کی وجہ سے جو مسائل درپیش ہیں اور چیلنجز کیا کیا آ سکتے ہیں اس کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے۔ نصرت صاحب، پاکستان میں بھی کل بھی ہم بات کر رہے تھے، تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل کی کمی ہے، تو کس طرح سے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میں It's تو a big issue۔ کل ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں، اور میں کیا کہتا ہوں، دیکھو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس ایشو کے اوپر صحیح معنوں میں، جیسے میں زراعت کی بات کر رہا تھا، دیکھو میں ہمیشہ فوجی آمروں کے، فوجی حکومتوں کے سخت خلاف رہا ہوں، بالکل، لیکن ایوب خان کو کل میں نے کریڈٹ دیا، میں نے کہا جی انہوں نے کسانوں کا زرعی انقلاب لانے کا ایک منصوبہ، وہ بتاؤ کھیتی پیداوار، لیکن میں نے کہا وہ امریکی ایڈ سے ہوا تھا، اور کل جو ایونٹ ہے میں نے کہا یہ مجھے اس طرح کا ریفلیکٹ کر رہا ہے، تو خوش آمدید، تالیاں۔ گرین انیشیٹو۔ اسی طرح یہ جو ایک یعنی کہ پلانڈ پیرنٹ ہوڈ ہے کہ آپ فیصلہ کریں اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے کہ جی مجھے 2 بچے پیدا کرنے ہیں، 3 بچے پیدا کرنے ہیں۔ اس کی اویئرنیس بھی تو ضروری ہے۔ اویئرنیس ہو رہی تھی نا، لیکن اس کو کس نے سختی سے کچل دیا؟ کس نے؟ جنرل ضیاء الحق نے۔ یعنی ایک طرف ایوب خان صاحب جیسے ماڈریٹ آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے ٹائپ، اور ان کے اسی پروگرام کو بھٹو صاحب زیادہ پھیلا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آتے ہیں اسی ادارے سے ایک اور دیدہ نمودار ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں وہ کہ یہ کیا، ہاں، اور شاید ان کو افغان جہاد کے لیے افراد چاہیے تھے، آزادی کے لیے، بس اب کیا کہا جا سکتا ہے، ان کے اپنے ہوں گے کہ غازی اور شہید ہونے چاہیے تھے کافی ایک وقت، اب کیا کریں، تو وہ پھر مومنٹم ٹوٹ گیا نا بابو، اصل بات یہ۔ اب اس کے جو سارے ہیں، آئی وش کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہوتا تو ہم ایک پورا سیگمنٹ چارٹس وغیرہ بنا کے ہم بتاتے کہ اس کی وجہ سے اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہم کل بھی ڈسکس ہم کر رہے تھے، نہیں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے کہ بھائی صاحب یہ مسئلہ کیا ہمارے لیے عذاب بن کے نازل ہو رہا ہے۔ جیسے کل کے ایونٹ کے حوالے سے جب میں بات کر رہا تھا، دنیا کے عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خوراک کے شدید بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، لوگ تحقیق سے اعداد و شمار کے ساتھ بتا رہے ہیں، ریسرچ سامنے اور پھر ہماری روزمرہ زندگی میں ابھی جو خوراک کی یعنی سبزیوں کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، یہ وہ اس میں ڈالر کی قیمت کا بڑھنا، پیٹرول کا اپنی جگہ، ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن غذائی اجناس کی کمی بھی تو ایک فیکٹر ہے نا، اس کو آپ ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے۔ بھائی کھانے والے زیادہ ہیں اور چیزیں کم میسر ہیں، اٹس ایز سمپل۔ اب اس کا جو سب سے ابھی جو عام بات ہے، جیسے آپ کل بھی فرما رہی تھی کہ آپ کی اپنی جنریشن کے جن بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چلیں، جیسے ہم جب جوان ہو رہے تھے تو 70 کی دہائی میں چلتا تھا دبئی چلو دبئی چلو، وہ ڈرامہ بھی علی اعجاز کا بہت مشہور ہوا تھا بیچاروں کا۔ اب یہ ابھی یورپین یونین جو ہمارے ساتھ صحافی گئے ہوئے تھے، ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی کہانیاں پھیلی، اور سارا فوکس یہ رہا کہ جیسے یورپین یونین جو ہے وہ ان صحافیوں کو بلا کر پیغام یہ دے رہی تھی کہ اوے بندے دے پتر بنو اور وقت کا انتخاب کرواؤ، ٹھیک، لیکن جو وہاں پہ اصل بات کی گئی ہے وہ آئی نہیں ہے، کیونکہ وہ صحافیوں نے بیچاروں نے صحافیانہ اخلاقیات کے ساتھ کام لیا ہے، ایتھکس ان کی مجبوری ہے کہ آف دا ریکارڈ از آف دا ریکارڈ۔ بالکل۔ سب سے زیادہ زور یہ دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمیں جی ایس پی، جس کو جنرل سسٹم آف پریفرنسز کہتے ہیں، جس کے تحت ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان پہ ٹیکس نہیں لگتا اتنا زیادہ اور رعایتیں ملتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ممالک میں کم کر دیں گے جہاں سے غیر قانونی طور پر لوگ ہمارے ہاں داخل ہوتے ہیں، اچھا، اور ان ممالک میں پاکستان شامل ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان یہ وعدہ کرے یورپین یونین کے ساتھ انسانی حقوق ڈرامے لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یورپی یونین والے، اگر اتنے انسانی حقوق سے اتنا پیار ہوتا تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پبلکلی کوڑے لگتے، 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ یہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، اندر کی کہانی یہ ہے کہ ہمیں لکھ کر یہ معاہدہ کیا جائے کہ جب ہم کسی غیر قانونی یہاں آنے والے بندے کو پکڑیں گے
تو ہم ابھی جب وہ ان کو ڈپورٹ کرتے ہیں نا تو ہماری حکومت کہتی ہے جی ہم کیوں لیں، وہ تو آپ کے یہاں آ گئے، انٹر ہو گئے، اب آپ جانے وہ جانے، آپ جانے وہ جانے، آپ جانے، کیونکہ وہاں پہ بہرحال کچھ انسان دوست لوگ بھی ہیں، قوانین بھی ہیں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کے فیصلہ ہونے میں 2, 2.5, 3, 4 سال، اس دوران وہ بیچارہ محنت مشقت کر کے کچھ پیسے کچھ کما کما لیتا لیتا ہے۔ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم جیسے ہی پکڑیں گے ہم ان کو ڈپورٹ کریں گے، آپ فوری طور پر ان کو ریسیو بیک کر لیں۔ ہم جائز وجوہات کی بنا پر اسے ریزسٹنس دکھاتے ہیں۔ تو اصلی جو بات جس پہ پریسن بار بار کر رہے تھے کہ آپ اگر یہ جی ایس پی والی سہولتیں اپنی برآمدات کے لیے چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ کر یقین دہانی کروائیں انلیگل کہ جو بھی غیر قانونی طور پر ہمارے ہاں انٹر ہوا پاکستانی ہوگا ہم اسے پکڑیں پکڑ کے گے، واپس ہم اس کو فوراً ڈپورٹ کریں گے اور آپ اس کو لے لیں گے۔ چلیں اب یہ ہم پھر مشکل سمجھے کیونکہ تو پھر بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گی، اس کو تو روکنا ایک دم سے اس کے اوپر اور ظاہر ہے افیکٹ یہ اس لینا وجہ سے ہو رہا کہ آبادی از ڈیفیکلٹ۔ Absolutely, it will be quite کوئی حکومت ٹھیک۔ نہیں کہ it's a waste۔ وقت ختم ہو چکا ہے سر، ارے اب اس کو روکنا کافی مشکل لگ رہا ہے۔